السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ سامعین کرام، دنیا کے اندر صرف ایک چیز ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ آپ سوچیں تو صحیح، وہ کیا ہو سکتی ہے؟ جی وہ ہے صرف علم لدنی، قرآن و سنت کا علم جس نے حاصل کر لیا، اپنی زندگی پوری کر کے یہ چلا جائے گا، لیکن یہی علم اس کی قبر میں بھی کام آئے گا۔ اس علم پر عمل کیا ہوا اس کے ساتھ ہوگا روز قیامت میزان میں، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور جو نامہ اعمال اس کو دیا جا رہا ہوگا وہ علم، اس کے فوائد اور اس کے ثمرات اس کے سامنے ہوں گے۔ یہ علم ہی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اپنے آپ کو برائی سے بچانا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور جب علم ہی نہ ہو اور جہالت ہی جہالت ہو تو پھر جو مرضی آئے وہ کرتا رہے۔ ہمارے پاکستان میں علم کی بہت بڑی کمی ہے۔ جو سیاسی طور پر بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے اکثریت کے پاس قرآن اور سنت کا علم نہیں ہے۔ کتنوں کو فاتحہ نہیں آتی، آیت الکرسی نہیں آتی، درود شریف نہیں آتا، اور پھر نماز پڑھنے کے لیے جنازے میں جب آ رہے ہیں تو ہاتھ کیسے باندھ رہے ہیں؟ سیدھا ہاتھ اوپر رکھنے کے بجائے الٹا ہاتھ اوپر رکھا ہوا ہے، یہی نہیں پتا ان کو۔ تو نماز میں سورہ فاتحہ کا کیا پتہ ہوگا، نماز کا کیا پتہ ہوگا؟ کون ہے بہت بڑے عہدے کو پر بیٹھا ہوا ہے؟ وہ علم ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ عمل ہو تو یہی چیز دنیا میں بھی انسان کو بلند و بالا کر دیتی ہے، اور آخرت میں بھی کامیابی اور کامرانی اس کے قدم چوما کرتی ہے۔ لیکن جب جہالت ہی جہالت ہو، علم نہ ہو، تو پھر ایسے واقعات پیش آتے ہیں۔ ایک قاری القرآن، حافظ قرآن، ایک عالم دین، منبر و محراب کو سنبھالنے والا، قرآن مجید پڑھاتے ہوئے بچے کے سبق یاد نہ ہونے پر ہلکا پھلکا سا ایک تھپڑ لگا دیا، کوئی ایسی مار نہیں لگائی کہ جس سے کوئی نقصان ہو رہا ہو، ایک تنبیہ کے طور پر، تو اس کا بھائی جہالت سے بھرا ہوا، جہالت میں ڈوبا ہوا، وہ چھرا لے کر کے آتا ہے اور ان عالم دین کے، ان قاری صاحب کے، ان منبر و محراب کو سنبھالنے والے کے، لوگوں کی لیے ہدایت پیش کرنے والے کے اوپر وار کرتا ہے، اور پیدر پہ وار کر کے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ یقیناً وہ شہید ہیں اللہ کے راستے میں، اور یہ شخص من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، جو کسی ایمان والے کو جان بوجھ کے قتل کر دے اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ لیکن یہاں دیکھنا یہ ہے، ہماری حکومت کہاں سوئی ہوئی ہے؟ ایسے لوگوں کو جب قرار واقعی سزا دی جائے، ہاتھ کے ہاتھ سزا دی جائے، یہ نہیں جی مقدمہ چل رہا ہے، کئی سال ہو گئے، 8-10 سال ہو گئے، اور پھر بیچ میں وکیلوں نے اور ججوں نے اور لاحقین نے پیسے کھا کر کے اس کو جو ہے وہ آزاد کر دیا۔ یہ قانون جہنم میں لے جانے والا ہے۔
شریعت کا قانون جنت کی طرف لے جانے والا، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن سے کوئی بھول چوک ہو جاتی تھی، دوڑے دوڑے آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اس کی کیا سزا ہے بتا دیں تاکہ ہم بھگت لیں۔ ایک صحابی آتے ہیں کہ جی میں پہاڑ کے دامن سے گزر رہا تھا، میری لونڈی وہاں بکریاں چرا رہی تھی، میں نے دیکھا تو ایک بکری کم تھی، میں نے اس سے پوچھا بکری کہاں ہے، کم کیوں ہے؟ اس نے کہا بھیڑیا آیا اور پہاڑ کے اوپر لے کر کے بھاگ گیا، میں عورت ذات تھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکی، غصے میں تھا، میں نے ایک تھپڑ اس کے لگا دیا۔ اب غصہ ٹھنڈا ہوا تو کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن پکڑ ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتا دیجئے کیا سزا ہے میرے لیے۔ آپ نے لونڈی کو بھی بلایا، اس کا بھی بیان لیا، دو سوال کیے، من انا، میں کون ہوں؟ کہنے لگی انتا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا سوال کیا، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ فاشارت بیدہا الی السماء، اپنے ہاتھ سے بھی اس نے اشارہ کیا اور کہا اللہ تو آسمانوں کے اوپر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتقا فانہا مومنہ، گویا کہ کفارے کے طور پر آپ نے اس کو یہ تعلیم دی، یہ تو مومنہ عورت ہے، اس کو آزاد کر دو، انہوں نے آزاد بھی کر دیا۔ لیکن آج کل ظلم، زیادتی، جبر، سارا کچھ کر لینے کے باوجود اور شواہد دلائل مل جانے کے باوجود پھر عدالتوں سے وہ بری کر دیے جاتے ہیں۔ یہ عدالتوں میں بیٹھنے والے یہ ظالم لوگ یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں گرفتار ہوں گے جو اس قسم کے ناجائز فیصلے کر رہے ہوں، اور جس نے جرم کیا ہے وہ تو ہوگا ہی ہوگا۔ حکومت کو چاہیے اس طرف توجہ کرے۔